محمد الباقر علیہ السلام 57 سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ بنی امیہ کے مقتدر خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے دور اقتدار میں امام کو شہید کیا گیا۔ بنی امیہ کی سلطنت کے ناگفتہ بحالات، بے شمار مصروفیات، مشاغل اور وسیع و عریض مملکت کو درپیش مشکلات بھی اس امر میں رکاوٹ نہ بن سکی کہ ہشام کو شیعی تنظیم کے اس دھڑکتے دل یعنی امام محمد الباقر علیہ السلام کے خلاف سازشوں سے غافل کر سکیں۔ اموی حکمرانوں کی قدرت طلبی اور ظلم و استبداد کے نتیجے میں اسلامی مملکت کے پریشان حال اور غمزدہ ماحول میں جہاں غربت، بدامنی اور بیمار یا ان کے بے سہارا لوگوں کے سروں پر بجلی بن کے گر رہی تھی، وہاں فضیلت، تقویٰ، اخلاقیات اور معنویات کے پودے کا پروان چڑھنا بظاہر ایک مشکل اور ناممکن عمل دکھائی دیتا ہے۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام نے اس زہر آلود، گھٹن، تاریک، مشکلات سے پر اور دشوار زمانے میں امامت الہی یعنی امامت کے اس بار گراں کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا۔ اندازہ کیجیے کہ امامت کا معاملہ کس قدر اہم اور حیات بخش ہے، خصوصاً ایسے مظالم اور مشکلات سے پر زمانے میں ایک ایسی امت کے لیے جو پریشان حال، فریب خوردہ، مظلوم اور بے شعور ہو۔ امام صادق علیہ السلام ایک مرد مجاہد تھے، عالم و دانشور تھے، تنظیموں کو بنانے اور چلانے والے تھے۔ اب سب نے امام علیہ السلام کے عالم اور دانشور ہونے کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے۔ آپ کا وہ مدرسہ جہاں درس دیا کرتے تھے وہ آپ سے پہلے اور بعد کے ائمہ تارین علیہ السلام کی تاریخ زندگانی میں اپنی مثال آپ تھا۔ دوسرا پہلو جس پر بات کرنا نہایت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کے ایک مرد مجاہد ہونے کے بارے میں آپ نے بہت کم سن رکھا ہوگا۔ امام صادق علیہ السلام ایک وسیع اور نتیجہ خیز جنگ میں مشغول تھے۔ آپ کی جنگ اسلام دشمن عناصر سے حکومت اور اقتدار چھین لینے کے لیے تھی۔ آپ کی جنگ اسلامی اور علوی حکومت قیام کے لیے تھی، یعنی امام صادق علیہ السلام بنی امیہ کی حکومت کا خاتمہ کر کے اس کی جگہ علوی حکومت جو کہ در حقیقت سچی اسلامی حکومت ہے کا قیام چاہتے تھے۔ یہ بات ہر اس شخص کے لیے جو غور و فکر کے ساتھ امام علی مقام کی زندگی کا مطالعہ کرے گا واضح ہے۔ امام علیہ السلام نے 10 سال بنی امیہ کے ساتھ اور پھر ایک طویل عرصہ بنی عباس کے ساتھ جنگ لڑی ہے۔ بنی امیہ کے خلاف آپ کی جد و جہد کامیابی سے ہمکنار ہونے ہی والی تھی کہ بنی عباس موقع پرست لوگوں کی حیثیت سے آگے بڑھے اور میدان پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد امام صادق علیہ السلام بنی امیہ اور بنی عباس دونوں کے خلاف لڑتے رہے ہیں۔ بنی امیہ کے دور میں آپ کی جد و جہد کا انداز مختلف تھا، لیکن بنی عباس کے دور میں جو کہ ایک طویل دور حکومت تھا، امام علیہ السلام نے اپنی جد و جہد زیادہ تر خفیہ رکھی ہے، کیونکہ بنی عباس ایک منحرف گروہ تھا جس نے موقع سے فائدہ اٹھایا تھا۔ اس دور میں امام صادق علیہ السلام نے 2 مرحلے طے کیے۔ پہلا مرحلہ 114 ہجری سے خلافت منصور دوانقی تک کا ہے۔ یہ دور امن و سکون کا ہے۔ یہ جو مشہور ہوا ہے کہ بنی امیہ و بنی عباس کی لڑائی کی وجہ سے ائمہ کو موقع ملا، تو یہ وہی دور ہے، لیکن امام محمد الباقر علیہ السلام کے دور میں ایسا نہیں تھا، بلکہ اس وقت بنی امیہ کے طاقتور ترین خلیفہ ہشام بن عبد الملک کی حکومت تھی۔ یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے کردار کی ایک واضح اور روشن مثال ہے، جس کی بنا پہ آپ کو ہمارے دوسرے ائمہ تحریر علیہ السلام پر ایک ممتاز حیثیت حاصل ہے، یہاں تک کہ شیعہ فقہ جعفریہ کے نام سے موسوم ہوئی ہے۔ امام علیہ السلام کی طلباء کی تعداد 4000 سے زائد تھی، جن میں سے مشہور و معروف کے نام درجہ ذیل ہیں: امام ابو حنیفہ، سفیان ثوری، جابر بن حیان، امام مالک ابن انس۔ جہاں باقی طلباء نے فقہ کی ترویج میں ایک نام حاصل کیا، وہیں جابر بن حیان نے سائنسی دنیا میں ایک عظیم نام و مرتبہ حاصل کیا ہے۔ صادق کا تحفہ ہے۔
نور امامت کا یہ درخشاں باب جس نے اپنے علم و فیض سے دنیا کو منور کیا۔ 15 شوال سن 148 ہجری کو اس تار فانی سے کوچ کر گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ منصور دیوانگی کے دور میں آپ علیہ السلام کو زہر دے کے شہید کیا گیا۔ آپ کے فرزند انجمن حضرت امام موسیٰ القاسم علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ علیہ السلام کو بقیع قبرستان میں دفن کیا گیا۔ وہ جعفر الصادق علیہ السلام کہ جب بھی آپ کے سامنے حسین بن علی علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا تو پھر سارا دن اور ساری رات آپ علیہ السلام کو کوئی مسکراتا ہوا نہ دیکھتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين۔